السلام علیکم۔ رب کے معنی یا مولوی کی۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کے حامی بننے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پاپائی اعظم تشریف فرماتے اور انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیے، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، اب استخارہ کریے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتی ہوئی احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہے۔ صبح اٹھا تو اپنی کی ہوئی استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزی کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بھی بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزی کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسی دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ لیا۔ بلاخر شناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ یہ فوجی آفیسر اس زعم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی کی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کے مانو یا مولویوں کی، جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسی مان لوں۔ لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ تاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کے نہ مان، اس درویش مولوی کے مان، کہ مولوی ہی بتائے گا اصل رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تم یقینی کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کلا کفر ہے۔ جو نہیں تم شک میں مبتلا ہوئی تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی آفیسر جم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید رحمہ اللہ سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے دوستو، ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا، اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگو اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولی تم نے ترازو دیکھا ہے؟ جو بار حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بولی کہ فرشتے آسمان پر ہے تو فرشتے افضل ہے یا انبیاء افضل ہے؟ پھر وہ مسکرا کے بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپے ہے، اب بتا کہ ٹوپے افضل ہے یا دماغ افضل ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ مت سوچ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یہ دیکھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ زمین پر ہے لیکن ان کے جسم سے چونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے۔